اب آ رہی ہے آیت نمبر 3 جس میں الا ما یتلا کی تفصیل آ رہی ہے. وہاں کہا گیا تھا نا کہ باقی سب چیزیں حلال ہیں مگر وہ جو آگے تمہیں بتائی جائیں گی حرام. حرمت علیکم، حرام کر دیا گیا تم پر. کیا؟ المیتۃ، مردہ چیز، مردہ جانور. اور یہ کون سا مردہ حرام ہے؟ حلال جانوروں میں سے. جو حرام ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن جنہیں حلال قرار دیا گیا بہیمت الانعام، ان میں سے بھی اگر کوئی ذبح نہ ہو مر جائے تو وہ تم نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنے سے صرف ایک جانور کی شہرگ کٹتی ہے اور اس کے جو اعصاب ہیں مسل وہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں. تو جانور کے مسل ٹون برقرار رہنے کی وجہ سے سارا خون باہر آ جاتا ہے. لیکن جب جھٹکے سے مارا جاتا ہے اس کو تو اسپائنل کورڈ کا اس کے دماغ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور فوری طور پر مسل سارے باقی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جسم میں خون چلتا نہیں، جم جاتا ہے. تو اس لیے اس طریقے سے ذبح کرنے سے منع کیا گیا. اور مردہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور مثلا مر گیا، کسی بھی طریقے سے مر گیا، تو اس کے جسم کا خون اس کے اندر ہی جمع ہو جاتا ہے. والدم، اور خون بھی کھانے سے یا استعمال سے روک دیا گیا. یعنی ایسا جانور کھانا بھی منع ہے جس کا خون جسم کے اندر رہ جائے، اور خون کھانا بھی منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خون جراثیم کے لیے ایک اچھا کلچر میڈیم ہے. جس گوشت کے اندر خون زیادہ ہو وہ جلدی سڑ جاتا ہے. ایسے جراثیم جن کی افزائش مشکل سے ہوتی ہے، یعنی مشکل سے گرو کرتے ہیں، ان کے لیے لیبارٹری میں ایک کلچر میڈیم استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نام، کلچر کروانا تھا خون کا، ہے نا، جس کو بلڈ ایگر کہتے ہیں. تو خون کی موجودگی کی وجہ سے جراثیم اس کے اندر اچھی طرح کالونیز بنا لیتے ہیں. تو انسانی جسم میں بھی اگر کسی جگہ خون جمع ہو جائے تو وہاں انفیکشن ہو جاتا ہے. مثلا ڈلیوری کے وقت یا اس کے بعد اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی کلاٹ یا پلیسنٹا کا کوئی ٹکڑا جسم کے اندر نہ رہے، کیونکہ اس سے انفیکشن کا خطرہ ہے. تو خون کا ایک جزو ہوتا ہے ہیموگلوبن، سنا ہوگا نام، جو اپنی ساخت کے اعتبار سے گوشت کے ایک جزو مایوگلوبن کی طرح ہے. گوشت میں جتنا زیادہ مایوگلوبن ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ سرخ ہوگا، ریڈ میٹ جو ہوتا ہے. اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ریڈ میٹ کا جو روزانہ استعمال ہے یا کثرت سے استعمال ہے یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو کہاں یہ کہ انسان خون ہی کھانا شروع کر دے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر وائٹ میٹ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے اور مایوگلوبن بھی کم ہوتا ہے. اور مایوگلوبن کی سٹرکچر کیا ہے؟ جو بلڈ کا ہوتا ہے، ہیموگلوبن کا. اور یہ چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جب سانس رک جاتا ہے تو خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے جس کے اندر سے وہ آکسیجن نہیں گزر جاتی تو وہ اس میں فاسد مادے بھی ہوتے ہیں. آکسیجن کیا کرتی ہے؟ ہمارے بلڈ کو صاف کرتی ہے نا. تو جب آکسیجن نہیں گزرتی اس میں سے، سانس رک گیا، گلا گھٹ گیا، دم گھٹ گیا یا اوپر سے کوئی گر کے مرا، تو اب کیا ہوا؟ وہ سارا جو خون ہے وہ جسم کے اندر ہی رہ گیا. اور جسم کے اندر رہ جانے سے اس کے اندر ان جراثیم کی بھی افزائش شروع ہو جاتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ غذا جو ہے وہ انسان کی صحت کے اوپر، انسان کی عادات کے اوپر بڑا اثر ڈالتی ہے. جو لوگ سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں ان کی عادات یا ان کا جو مزاج ہے مختلف ہوتا ہے ان سے جو لوگ زیادہ میٹ کھاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ میٹ میں بھی جو لوگ زیادہ بڑا میٹ کھاتے ہیں جیسے پٹھان وغیرہ ہیں، یا جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں جیسے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یا یہ انڈونیشین ملیشینز جو ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. تو غذا جو ہے وہ انسان کی صحت، جسم اور اس کے مزاج پہ بھی اثر انداز ہوتی. تو اس لیے اسلام نے کچھ خاص چیزیں کھانے کی پابندی لگا دی، یہ نہیں کھاؤ، کیونکہ اس سے انسان کا مزاج بگڑے گا، مزاج بگڑے گا، اخلاق بگڑے گا، اخلاق بگڑے گا، دین بگڑ جائے گا، اور دین بگڑ گیا تو آخرت بگڑ جائے گی، کام خراب ہو جائے گا. اس لیے کچھ چیزیں کھانے سے روک دیا گیا. حرمت علیکم المیتۃ، سب سے پہلے تو مردار، والدم، خون.
ولحم الخنزیر، اس پہ پیچھے بات ہو چکی ہے، یاد ہوگا آپ کو سورۃ البقرہ میں. وما اہل لغیر اللہ بھی، اہل جس پہ پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، اس کو بھی استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جسمانی فزیکل نجاست نہیں لیکن روحانی نجاست شامل ہو گئی، کیونکہ انسان صرف جسم کا مجموعہ نہیں، روح کا بھی ہے. تو جس چیز کے اندر روحانی نجاست بھی شامل ہو جائے، جیسے آپ کو وضو کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو جسمانی نجاست تو کوئی نہیں لگی ہوتی آپ کے ساتھ، لیکن روحانی طور پر آپ نجس فیل کرتے ہیں تو آپ کو وضو کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح روحانی طور پر جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کسی جانور پر لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے نجس ہو جاتا ہے. شرک ہو گیا نا. تو شرک کیا ہے؟ مشرکوں کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ انما المشرکون نجس، نجس کہا گیا. یعنی جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی مقصود ہو اس کا بھی نام لے لیا جائے بیچ میں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، بولتے ہیں نا، میں نے بچپن میں سنا کچھ لوگوں کو کہتے نظر اللہ نیاز حسین. اب اللہ کا نام بھی لے لیا اور ساتھ کسی اور کا نام بھی پکارا گیا. اہلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلال، پکارنا. یہ جو ہلال چاند نکلتا ہے نا تو ہم کہتے اوہ چاند نظر آ گیا، پکارتے ہیں نا، زور سے بولتے ہیں، اسی سے ہے. والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کے مرنے والی، آکسیجن جانا رک گئی، خون پلوٹ ہو گیا اور سب فاسد. والموقوذۃ، چوٹ کھا کے مرنے والی، ضرب کھا کے مرنے والی. اسی سے پھر بندوق کا ذبیحہ جو ہے اس کی بھی بات ہوتی ہے. اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ اگر گولی لگے کسی کو تو وہ جانور کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب شکار کیا آپ نے، گولی لگ کے اگر وہ مر گیا. لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ خون کا بہنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اصل جو وجہ ہے علت ہے خون کا بہنا، اگر تو اس میں ایسی جگہ گولی لگی کہ خون بہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو احتیاط برتے. اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، جیسے کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اسی طرح بندوق کی گولی چھوڑی تو دونوں کا معاملہ برابر ہے. بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، احتیاط بہتر ہے. والمتردیۃ، اور اوپر سے نیچے گرنا، تردی، اوپر سے نیچے گر کے مرے، چھت سے گر گیا جانور، مر گیا. والنطیحۃ، یعنی خود گرا یا گرایا گیا، دونوں طرح. یعنی بعض لوگ جانوروں کو حلال کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اوپر سے گرا کے مار کے. بتا رہی ہیں کہ ویسٹ میں جو بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہوتے ہیں وہاں پر ایک بلڈ پڈنگ بنتی ہے، اور یہ جو بہتا ہوا بلڈ ہوتا ہے اس کو لے کے پھر اس میں کچھ جیلیٹن ڈال کے اس کی ایک خاص قسم کی، میٹھا میٹھا بھی ڈالتے ہوں گے، تو ایک پڈنگ بناتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیے جب خون انسان کھاتا ہے تو پھر خونی ہو جاتا ہے نا، وحشی ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح جاپان میں یہ بتا رہی ہے کہ ٹاپ کلاس جو ریسٹورانٹس ہوتے ہیں وہاں پر کھانے کی جو ٹیبل ہے اس کے بیچ میں ایک ہول ہوتا ہے، یعنی سوراخ ہوتا ہے، اور اس میں بندر کا سر اوپر کو نکال لیتے، باقی بندر نیچے ہی ہوتا ہے، اور پھر ایک شارپ نائف سے اس کو کاٹ کے، اور بندر نیچے تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے اوپر نمک مرچ وغیرہ ڈال کے تو اسے کھاتے ہیں. اور اسپین میں ایک ریس ہوتی ہے کہ مرغیوں کو لٹکا لیتے ہیں اور گھوڑے پہ دوڑتے ہیں اور گردن مروڑ لیتے ہیں، تو جو مروڑ لے وہ جیت جاتا ہے. دیکھیں کہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اس پر رحم کرو، اور چھری تیز کرو تو اس کے سامنے نہ کرو، اور تیز دھار چھری سے اس کو ذبح کرو. اتنا رحم ہے جانوروں پر، اور سب کچھ کرتے خود ہیں اور ہم کو کہتے ہیں. اور ویسے جانوروں کے حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال ہمارے لیے کوئی بھی نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ دو ہی چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. خواہ کوئی کام مسلمان کریں یا غیر مسلم کریں، جو بھی غلط کرے وہ غلط ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ مت دیکھو کہ وہ مسلمان ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی غلطی جو ہے وہ قابل معافی ہے. وما اکل السبع، اور وہ بھی حرام ہے جس کو درندے کھا جائیں. یعنی کتا یا بلی اگر مرغی کو پکڑ لے اور آدھا کھا جائے اور آدھا چھوڑ جائے تو وہ پھر آپ بعد میں نہیں کھا سکتے. سبع کہتے ہیں درندہ کو، درندے. الا ما زکیتم، مگر جو تم پاک کر لو، یعنی ذبح کر لو. اور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ شہرگ کٹ جائے. اگر شہرگ نہ کٹے تو ذبح نہیں ہے. ذبح کے علاوہ نہر بھی ہوتا ہے، اور نہر اونٹ کا ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر کے
اس کے حلقوم میں چھری ماری جاتی ہے جس سے اس کا خون بہہ جاتا، کیونکہ اونٹ کو گرانا مشکل کام ہے نا، اتنی لمبی ٹانگیں، اس کو پکڑ کے اور اوپر سے لٹانا مشکل ہے، اس لیے سہولت دی گئی کہ کھڑا کر کے اس کو اس کے گلے میں چھری ماری جائے اور اس کی خون کی رگیں جو ہیں کٹ کے سارا خون بہہ جائے۔ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے الا ما زکیتم، یعنی درندے نے کھایا ہے لیکن پورا نہیں کھایا، ابھی پکڑا ہی تھا کہ آپ کو پتا چل گیا، وہ مرغی بول پڑتی نا تو آپ کہتے وہ بلی نے پکڑا، تو آپ اٹھ کے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، تو بلی دوڑنے کے مارے مرغی چھوڑ جاتی، اب وہ مرغی تڑپ رہی ہے، ابھی مری نہیں ہے، تو زخمی ہو گئی، تو اب آپ اس کو پکڑ کے اگر آپ کو ذبح کرنا آتا، اسی لیے میں نے ساتھ ہی طریقہ بتایا کہ آپ ذبح کر لیں، اس طرح گلا کاٹیں کہ اس کی شاہ رگ کٹ جائے، تو وہ خاص درندے نے پکڑا پھر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ الا ما زکیتم، اور ذبح کر سکتی ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب جو ہے یہ نصب کرنے سے ہے، پتھر نصب کرنا۔ عربوں کے ہاں ان کے بتوں کے پاس خاص پتھر رکھے ہوتے تھے جن پر لا کر وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے وما ذبح علی النصب، جو آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو یا استھان پہ ذبح کیا گیا ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے اور اس کے قریب جانور ذبح کر کے پھر خون جو تھا وہ ان بتوں پہ بعض اوقات لگاتے تھے اور اس پتھر پہ ملتے تھے۔ تو اسی میں نصب آستانوں میں قبریں بھی آ سکتی ہیں کہ جن کے پاس لے جا کر لوگ قبر والے کی خوشی کے لیے ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس آیت سے اس کی بھی ممانعت ہو رہی ہے۔ ما ذبح علی النصب، جو ذبح کیا جائے کسی آستانے پر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمتیں طلب کرو تیروں کے ساتھ، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تیر کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یا تقسیم کرنا دونوں معنی ہیں اس کے، یہ درست نہیں۔ ابھی میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ یہ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جاتی کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ تیر سے فیصلہ کرا رہے ہیں، قسمت معلوم کر رہے ہیں۔ ازلام جو ہے یہ ظلم کی جمع ہے، ذی لام میم، وہ تیر جس پر پر نہ لگائے گئے ہوں، تیروں پہ پر لگا دیتے تھے، تو ایسا تیر جس پہ پر نہ لگائے گئے، خالی تیر کی شکل کی لکڑی، اس سے اہل جاہلیت جو تھے اپنی قسمت معلوم کرتے تھے۔ کیسے؟ 3 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل، کرو، دوسرے پہ لکھا ہوتا لا تفعل، نہ کرو، اور تیسرے کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو جب کوئی فعل نکالنا ہوتا تھا تو ایک تیر اٹھاتے اور اگر اس پہ لکھا ہوتا کہ کرو تو پھر وہ کام کر لیا جاتا، اور نہ نہیں۔ جیسے ہمارا طوطا فعل ہوتی ہے، طوطا فعل دیکھیے کبھی؟ لاہور میں تو ہوتی تھی، معلوم نہیں یہاں کہیں، انارکلی کے کنارے پہ، پنڈی میں بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، شغلی قسم کے لوگ مصروفیت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، یا ایسے دل بہلانے کے لیے کھیل، ایک انجوائمنٹ کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انجوائمنٹ کے لیے بھی آپ حرام کام نہ کریں کہ آپ جا کے طوطے سے قسمت معلوم کریں کہ میں پاس ہو رہی ہوں یا فیل۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور کچھ پڑیا بنی ہوئی ہوتی ہیں باندھ کے، پہلے اس پہ طوطے کے مالک نے لکھ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ پلیٹ اس کے آگے کرتا ہے کہ اچھا طوطے بتاؤ قسمت، تو وہ طوطا جو اٹھا لیتا ہے پرچی، اس پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کی قسمت ہوتی، لکھی اس نے، اٹھائی طوطے نے، اور لگ گئی آپ کے ذمہ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے ان تستقسموا بالازلام، تو آپ وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ قسمت معلوم کرتے ہیں تو وہ تیروں پہ رکھ کے معلوم کرتے تھے، بس اتنے سا فرق ہے، تو یہ بھی منع ہے۔ اور دوسرا تقسیم کرتے تھے تیروں کے ذریعے، وہ کیا ہوتا تھا کہ جوئے وغیرہ میں جو ذبح شدہ جانور ہوتے تھے اس کی تقسیم کے لیے کچھ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا اور کوئی محروم رہ جاتا، تو اس طریقے سے بھی تقسیم منع کر دی گئی۔ مثلا ایک چیز اور اس میں 10 لوگ برابر کے حصے دار ہیں تو سب کو ملنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ جن کے نام نکل آیا وہ سارا لے جائیں اور جس کو نام نہیں نکلا، خالی تیر نکلا، وہ بےچارا کھڑا رہے، حالانکہ پیسے اس کے بھی لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ظلم ہے نا، اس سے منع کیا گیا۔ لاٹری وغیرہ سب اسی میں آ جاتی، پرائز بانڈ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے باتیں، یہ فسق کے کام ہیں۔ قرآن اندازی سے کروڑ پتی بننا تو حرام ہے، لیکن قرآن اندازی سے حج پہ جانا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں
جب بہت سے لوگوں کے درمیان ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن آپ ڈال سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو سفر پہ لے جانا چاہتے تھے تو قرآن ڈالا کرتے تھے ان کے نام. فال نکالنا تو درست نہیں ہے. یہ زیادہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جیسے کسی کو پریشانی ہے یا کچھ کہ اللہ تعالیٰ آپ میری رہنمائی کریں اور قرآن پاک کھول لیں. تو اس میں وہ فال لینا نہیں ہوتا یا قسمت معلوم کرنا اس میں نہیں، ایک رہنمائی لینا ہے اور اس طرح رہنمائی مل جاتی. جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی تو درست ہے. دو لوگوں کا ایک چیز پر برابر کا حق ہے، اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں. دو ٹیمیں کھیلنا چاہتی ہیں پہلے، یعنی دونوں ہی چاہتی ہیں کہ ہمیں پہلا چانس ملے، تو اب آپ ان دونوں کو کس بنیاد پہ روکیں؟ دو لوگوں کے نام انعام نکل رہا ہے، اب آپ کس کو دیں؟ اور انعام ایک ہے، ایک ہی کو دے سکتے ہیں، تو اس میں قرآن اندازی کی جا سکتی ہے. لیکن اس طریقے سے جو ہمارے ہاں قرآن اندازی کی جا رہی ہے جوئے کے طریقے پر، وہ درست نہیں. ذالکم فسق، یہ سب فسق کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ اب ان کی اور ہماری راہیں الگ ہیں. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. یہاں سے آ کر مسلمان ایک کافر سے مختلف ہوتا ہے. کلمہ پڑھ کر تو وہ ایک اعلان کرتا ہے، لیکن ان اعمال پر، یعنی اوفو بالعقود کے بعد حرام کو حرام قرار دینے میں، کس کس چیز میں؟ اب دین کے شاعر بتا دیے گئے نا یہاں. نمبر 1، کھانے پینے کے معاملے میں حلال حرام کی پابندی کرنا. نمبر 2، شاعر اللہ کا احترام، شہر الحرام کا احترام. پھر اسی طرح دشمنی اور دوستی کا معیار، تعاون اور عدم تعاون کی بات. اور پھر اسی طرح غیر اللہ سے بے نیازی، اور ان تستقسموا بالازلام، جوئے اور یہ مال کے معاملے میں بے اعتدالی. ایسی صورت میں جب مسلمانوں کے اندر یہ کردار اور یہ کلچر پیدا ہوگا تو کفار کے دل میں ان کا رعب پیدا ہو جائے گا. جب تک آپ اپنی عملی زندگی میں کفار کے طریقوں پر ہیں، آپ کے کھانے پینے کے طریقے کفار کے مطابق، آپ کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، آپ دین کے شاعر کا خود اپنے ہاتھوں مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی سنتوں کو خود مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے مال کمانے اور خرچ کرنے کے معاملے میں حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے تم کفار سے ممتاز نہیں ہو سکتے اور ان کے دلوں میں تمہارا کوئی رعب نہیں ہو سکتا. جب اپنی پریکٹیکل لائف کو ان سے مختلف کرو گے جس کی خصوصیات ان آیات میں بتا دی گئی، تو پھر ان کو لگے گی پریشانی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین سے پوری مایوسی ہو گئی. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، کیونکہ جب تمہارے طریقے سے مایوسی ہوگی تو ظاہر ہے کہ تم سے بھی مایوسی ہوگی. اب جب تم سے مایوسی ہوگی تو تم کو دھمکیاں دیں گے، تمہیں ستانے کی فکر کریں گے، اور تم کمپرومائز کی سوچو گے. نہیں، فلا تخشوہم، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. وخشونی، مجھ سے ڈرو. جس رب نے دین دیا ہے اس سے ڈرو، اس کے حساب سے ڈرو، اس کے پاس واپس جانا ہے. وہ تم سے پوچھے گا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. اللہ کا دین ہر زمانے میں مکمل رہا ہے، ناقص دین اللہ نے کبھی نہیں بھیجا، ہر دور کی ضرورت کے مطابق بھیجا. تو یہ تمہارا دین، یعنی جو تمہیں دینا تھا شریعت، وہ مکمل کر دیا گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام، تمہیں پوری کی پوری دے دی. اور دین مکمل ہوتا ہے کس سے؟ اعمال سے، صرف عبادات سے نہیں، صرف نماز اور روزہ اور کلمہ پڑھ لینے سے نہیں. جب تک کہ یہ شاعر اور یہ اخلاق اور یہ کردار اور یہ اعمال تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری پسند اللہ کی پسند ہے یا اس کی پسند سے مختلف ہے. اللہ نے تو تمہارے لیے یہ طریقے پسند کیے، دین اسلام پسند کیا. اب دیکھتے ہیں تم کیا پسند کرتے. اگر تمہیں طریقے کفار کے پسند ہیں تو پھر
پھر اللہ سے تمہارا وعدہ تو نہ پورا ہوا، اوفو بالعقود تو نہ ہوا، تم نے معاہدہ توڑ دیا. جب ایک فریق معاہدہ توڑ دے تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ وہ جواباً معاہدہ باقی نہ رکھے. فمن استر، لیکن دین میں فلیکسیبلٹی. دین صرف ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کا نام نہیں. دین چونکہ انسانوں کے لیے، اور انسانوں کی کیفیات بدلتی رہتی، تو بدلتے حالات میں کس حد تک ریلیکسیشن ہو سکتی ہے اس کا ذکر ہے. فمن استر، جو مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک کے ہاتھوں، ایسی بھوک جس سے پیٹ اندر چپک جائے. شدید بھوک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ جوع کا لفظ بھی آتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بھوک کے لیے. تو جو شدید بھوک کے عالم میں مجبور کر دیا جائے، یعنی چونکہ انسانی جان کی حرمت ہے تو اللہ نے جان حرام طریقے سے دینے کو، خودکشی کرنے کو منع کر دیا کہ تم بھوک سے اپنے آپ کو مار مت ڈالو. ایسی صورت میں قانون میں تھوڑی نرمی کر دی کہ اس حرام میں سے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کھا سکتے ہو، لیکن شرط کے ساتھ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہ ہو. تجانف جیم نون فے سے ہے، جنفا پھرنا. حنفا کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کی طرف مائل ہونے کو، اور جنفا گناہ کی طرف مائل ہونے والا. یعنی وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. یعنی اس لیے خنزیر نہ کھائے کہ ہائے مجھے اتنا شوق تھا کھانے کا، کبھی موقع نہیں ملا تو چلے شکر ہے کہ فاقہ کشی آئی کہ میں اس کا مزہ چکھ لوں. نہیں، وہ گناہ کرنے کے شوق میں نہیں کھا رہا. فإن اللہ غفور الرحیم، تو ایسے شخص کے لیے جو جان بچانے کو کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے، کیا کچھ حلال ہے. کتنا خوبصورت جواب ہے کہ کل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال. احل لکم الطیبات، سب پاکیزہ چیزیں حلال. اس سے اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے. جو مذہبی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عموماً ہر چیز میں حرام ڈھونڈتے ہیں، کیا منع ہے، ہر وقت فتوے لیتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو بس اسی وہم میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر ایک وسعت ہے، اور وہ وسعت کیا ہے؟ ہر چیز حلال ہے، بس شرط کیا ہے کہ وہ پاک ہو. احل لکم الطیبات، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. یعنی حلال کی علت یا اس کی روح بتا دی گئی. اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، کھانے پینے میں بھی پاکیزگی چاہتا ہے. تو جو طیبات ہیں وہ کیا ہے؟ سب حلال ہیں. اور اس کی کچھ تفصیل، وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھایا تم نے، علمتم سکھایا تم نے، من الجوارح شکاری جانوروں میں سے، یعنی شکاری جانور کو. جوارح کس کی جمع ہے؟ جارحہ کی. جارحہ کا روٹ کیا ہے؟ جیم ریحے. جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو. اور جرحن زخم لگانا، زخمی کرنا. تو مراد کون ہے؟ ایسے جانور یا پرندے جو زخمی کرنے والے ہیں، یعنی شکاری ہیں، جیسے شاہین، کتا، باز. آلات جراحی بھی اسی سے ہے، مجروح کرنا، کسی کی عزت مجروح کرنا. وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو. اب جوارح یہاں کون ہے؟ شکاری جانور. مکلبینا، مکلب کاف لام بے، کلب. کلب بنیادی طور پر کتے کو کہتے ہیں، جیسے نعام اونٹ کو کہتے ہیں نا، ایسے کلب کتا. لیکن پھر ہر مویشی جانور کو انعام کہا جانے لگا، اسی طرح ہر شکار کرنے والے درندے کو کلب کہا جانے لگا. کلاب اسی سے ہے. حدیث میں آتا ہے نا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پہ کتا مسلط کر دے اپنے کتوں میں سے. اور کتا نہیں مراد تھا درندہ. کس کے لیے کہا تھا؟ سیرت میں نہیں پڑھا ہوگا ضرور، سنا نہیں اصل میں. مکلبینا، مکلب. اب کلب سے مکلب کا کیا معنی ہوا؟ شکار کی تعلیم دینے والے. تو علمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو. یعنی ایسے شکاری جانور جن کو شکار کی تعلیم دی گئی ہو، جنہیں تم نے سکھایا ہو،
اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا، یعنی اللہ کا نام، یعنی شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کرنے کے لیے سدھایا گیا ہو. مکلبین کا یہ معنی ہے. جیسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو فوراً رک جائے، جب بلایا جائے تو واپس آ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا شکاری جانور جس سے شکار کرایا جاتا ہے. یعنی ایسے کتے، چیتے، باز، شکرے، سب پرندے جن کو انسان شکار کرنے کے لیے سدھاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے آگے شکار سکھاتا ہے. مکلب اس لیے بھی آیا، مکلب نہیں، مکلب. شکاری جانور جن سے تم دوسرے جانوروں کو شکار سکھانے کا بھی کام لیتے ہو، اور جن کو تم نے سکھایا ہوا بھی ہو شکار کرنا، ان کے ہاتھوں جو شکار ہوگا وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، یہ بتایا جا رہا ہے. فَكُلُوا تو کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا علیکم وہ روک لیں تمہارے لیے. امسکنا روک لیں، کون روک لیں؟ یہ شکاری جانور جو پکڑ لائیں مراد ہے. اس کی شرائط کیا؟ نمبر 1 بسم اللہ کے ساتھ ان کو چھوڑا جائے. جب آپ انہیں بھیج رہے ہیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. نمبر 2 وہ شکار مالک کے لیے رکھ چھوڑے، خود نہ کھانا شروع ہو جائے. اگر وہ خود کھا رہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مالک کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا. پھر خواہ شکار مر ہی گیا ہو اور پھر کوئی اور جانور ساتھ نہ شریک ہوا ہو شکار کرنے میں، کیونکہ اس پر تو آپ نے اللہ کا نام نہیں پڑھا اور وہ سدھایا ہوا بھی نہیں، اور اس صورت میں اگر جانور مر گیا تو پھر آپ نہیں کھا سکتے. ورنہ یہ شکاری کتا اگر شکار پکڑ لائے اور راستے میں اس کی جان نکل جائے شکار کی تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ذکر کرو اس پر اللہ کا نام. کس وقت؟ اب آپ دیکھیں کہ 2 جانور ہیں آپ کے پاس، ایک شکار کرنے والا اور ایک جو وہ کر کے لایا ہے. جو کرنے والا ہے یہ بے شک حرام ہی کیوں نہ ہو جیسے کتا ہے، لیکن جسے پکڑ کے لایا ہے نمبر 1 وہ حلال ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز پکڑ لایا ہے کہ جو ویسے ہی حرام ہے کھانے کی تو آپ نہیں کھا سکتے. اور نمبر 2 کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے کر کے لایا ہو اور آپ نے اسے بھیجنے سے پہلے اللہ کا نام لیا. مثلا آپ نے ایسے کتے کو سیر کے لیے چھوڑا ہوا اور وہ کچھ پکڑ کے لے آیا اور آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس صورت میں آپ وہ نہیں کھائیں گے. واتقوا اللہ یہاں بھی اللہ کا تقویٰ کرو. یعنی تقویٰ صرف نماز میں نہیں، شکار کرتے وقت بھی اللہ کا تقویٰ. ان اللہ سریع الحساب اگر تقویٰ نہیں کرو گے تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، وہ پوچھ لے گا تم کو. الیوم احل لکم الطیبات آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اور کیا حلال ہے؟ کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا. ساری پاکیزہ چیزیں خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ تمہیں پیش کر رہے ہوں وہ کھا سکتے ہو. حل لکم وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن وہ ذبیحہ کی شرط بیچ میں ہی ہوگی. وطعامکم حل لہم تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تم بھی انہیں کھلا سکتے ہو. یہ مت سمجھو کہ تم پکا لو اور کہو نہیں میں تو کسی عیسائی کو اپنا کھانا نہیں کھلاتا، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی تو ریجیڈیٹی کرتے ہیں نا، عیسائی کو نہیں کھلانا یا کسی اور اس طرح کا نہیں، دے سکتے ان کو، انہیں کھلانا حلال ہے. والمحصنات اب کھانے پینے کے بعد شادی بیاہ کے احکام بھی. اور پاک دامن عورتیں، محفوظ عورتیں، من المؤمنات مومنات میں سے، وہ بھی حلال ہیں. 5ویں پارے کے شروع میں گزر چکا نا. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب یعنی تمہاری پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں نکاح کے لیے، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اوتوا الکتاب من قبلکم جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. سب حلال نہیں، یعنی کسی عورت کا صرف کرسچن ہونا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ شرط ہے کس کی؟ محصنات، پاک دامن، خاندانی. محصنات کے 4 معنی بتائے تھے نا. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم لیکن کب حلال ہے یہ بھی ذرا سن لیں. اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، اجور دے دو. پھر یعنی جو تم نے ان کو دینا کیا ہے وہ دے ڈالو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر کوئی مہر نہیں دینا چاہتا یا صرف نام کا لکھوا رہا ہے تو پھر اس کا نکاح جو ہے قانونی طور پر تو بظاہر ہو گیا لیکن اللہ کے ہاں وہ پکڑا جائے گا. محسنین قید نکاح میں لانے کے لیے یعنی عورتوں کو ان کے اجور میں مہر اور تحفے تحائف بھی شامل ہیں کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا.
مہر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، یعنی جو بھی تم نے ان کو دینے کا ٹھہرایا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سرائکی علاقوں میں لوگ زمین لکھواتے ہیں، حالانکہ وہ حق مہر نہیں ہوتی، بس ویسے ہی لکھواتے ہیں، شادی کے معاہدے میں لکھی جاتی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ مہر کے علاوہ اگر کوئی اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے اس کے لیے اور وہ شادی کے معاہدے میں لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی دینا ہوگی. محسنین، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ زنا کرنے والے. یعنی اگر کوئی شخص پیسے دے کے زنا کرتا ہے یا اجور دے کے زنا کرتا ہے اور نکاح کے کانٹریکٹ میں نہیں لا رہا تو یہ بھی حرام ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والے. ولا متخذی، اور نہ بنانے والے. اخدان خدن کی جمع، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی چھپا نکاح، چھپے آشنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، چھپے آشنا. اور نہ بنانے والے، یعنی ایسے مرد جو چھپے تعلقات رکھتے ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہیں. نکاح میں لاؤ، مہر دو، شادی کا اعلان کرو. چھپا ہوا نکاح نکاح نہیں. نکاح کی شرائط میں سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، اسی لیے وہ گولے بجاتے ہیں اور بت تقسیم کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل ضائع ہو گیا. ایمان کے بعد کفر، ایمان کے ساتھ کفر، یعنی ایمان تو ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن عمل کچھ نہیں، بغیر نکاح کے عورتوں سے تعلقات ہیں یا حرام کھا رہا ہے، تو یہ اس کے عملی کفر کی طرف اشارہ ہے. ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر اہل کتاب عورت سے نکاح میں ایمان جاتا ہو، کفر کا اندیشہ ہو، تو بھی نکاح مت کرو، پھر بھی نہیں شادی کرنی اس سے. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ ہیں عقود جن کی تفصیلات یہاں تک آپ نے دیکھی، انہیں پورا کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اگر کوئی شخص دنیا کے فائدے کی خاطر حرام طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. دنیا تو بن گئی، دنیا کی حسرت اور خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.